السلام مولاي مولاي السلام السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. قوم ہونے کے ناطے ہمارے اندر کیا خاصیتیں آئیں؟ پہلی خاصیت منتظر قوم کی فکر کی سطح پر پہلی خاصیت یہ ہے کہ اس کو میں اگر ٹائٹل کے اندر لانے کی کوشش کروں، آزاد فکرو تنقیدی فکرو، آزاد فکرو اور تنقیدی فکرو، ان دونوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. ایسا بہت ہوتا ہے کہ کوئی اصطلاح بہت معقول ہوتی ہے لیکن استعمال نامعقول ہو جاتی ہے. قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہوا. مولانا فرمایا کہ جو خوارج نے کہا لا حکم الا للہ، یہ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، بات تو حق ہے لیکن اس سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ باطل ہے. یہ بہت ہوتا ہے. ہمیں اور آپ کو فوراً یہ دیکھنا ہوتا ہے اصل مطلب کیا ہے. آزاد فکری کا ایک مطلب آج کی دنیا میں لاؤبالی پن لیا جاتا ہے. آزاد فکری جب کہا جاتا ہے، مثلا جب وہ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن، مثال کے طور پر کہ آپ کو اظہار میں آزادی ہونی چاہیے، تو اس میں تقریباً لاؤبالی پن مراد ہونے لگتا ہے. جب کہتے ہیں تنقیدی فکر تو یوں سمجھ میں آنے لگتا ہے جیسے ہر چیز کو جڑ سے اکھیڑ دینا، یہ ہو گیا تنقیدی فکر. ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آزاد فکری کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ فکر میں آزاد ہو، تمہاری جو اورینٹیشن ہو، دیکھنے کی طریقہ ہو تمہارا، وہ صرف اور صرف حق کی پیروی ہو، اس کے علاوہ کچھ نہ ہو. بہت سارے لوگوں میں یہ خاصیت نہیں ہوتی. منتظر قوم میں اس خاصیت کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا کیوں ضروری ہے؟ صرف ایک شاید منظر پیش کرنا اس کے لیے کافی ہوگا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرج. ہمارے پاس روایات موجود ہیں اور بحمد اللہ رب العالمین وقت کے امام کے حوالے سے، ان کی تشریف آوری کے حوالے سے، ان کی غیبت کے حوالے سے اگر نہ کہوں ہزاروں روایتیں ہیں تو کم سے کم سینکڑوں سے کم نہیں ہیں. بہت ہیں ہمارے پاس روایات اس معاملے کے اندر، صحیح روایات بھی ہیں اور قدر صحیح روایات بھی. ان میں ایک منظر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس اور میں اس کو کثرت سے دہراتا ہوں اپنے جیسوں کے لیے. وہ یہ کہ کچھ امام کی نصرت کرنے والے مدتوں امام کا ساتھ دینے کے بعد دشمن کے ایک لشکر کے سامنے پہنچیں گے، اور اس موقع پر کچھ امام کے دشمن یعنی سفیانی کا ساتھ دینے والے مدتوں سفیانی کا ساتھ دینے کے بعد ایک مقام پر پہنچیں گے. اس مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے. جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کچھ لوگ جو امام کا ساتھ مدتوں سے دے رہے تھے وہ امام کا ساتھ چھوڑ کر سفیانی کے پاس چلے جائیں گے. اچھا اب یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ اور کچھ لوگ جو سفیانی کا ساتھ مدتوں سے دے رہے تھے وہ وہاں سے نکل کر امام کے ساتھ آ جائیں گے. یہ کیوں ہوا ایسا؟ صحیح. اچھا اب ہمارے پاس مثبت میں اور منفی میں، جیسے کہ اس روایت میں بیان کیا، تاریخ میں بھی بہت مثالیں ہیں. سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے مثال کے طور پر حضرت حر تشریف لے کر آئے، ہمارے پاس تاریخ ثابت ہے. صحیح. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. اور کچھ لوگ مثال کے طور پر مدینہ سے مکہ یا مکہ سے کربلا کے راستے کے دوران کچھ خوف کی وجہ سے سید الشہداء کا ساتھ چھوڑ کر بھی گئے. صحیح ہے. اس کو ہم کیا تعبیر کریں؟ اس کو ہم تعبیر کریں گے کہ کچھ لوگوں میں جن میں حق کو جھیلنے کی طاقت نہیں تھی وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور کچھ لوگوں میں جن میں حق کو سنبھالنے کی جرأت تھی وہ باطل کو چھوڑ کر اس طرف بھی آ گئے. صحیح. اچھا یہ میں نے اس کو مثبت اور اس کو منفی کیوں لیا؟ دونوں کو ایک وزن دیتا. وہ اس وجہ سے دیا کہ جو حق کا ساتھ چھوڑ کر جا رہا تھا وہ مشکل کو چھوڑ کر آسانی پہ جا رہا تھا.
اور جو باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف آ رہا تھا وہ آسانی کو چھوڑ کر سختی پہ آ رہا تھا۔ اب کوئی حضرت حر پر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ نفسانی خواہش کی خاطر یہاں آئے، یہ الزام نہیں لگ سکتا۔ بھائی اگر نفسانی خواہش کی خاطر آتے تو یہاں کیوں آتے؟ کوئی چانس ہی نہیں تھا بالکل۔ جب کوئی انسان اپنی نفسانی خواہشات سے لڑ لے، اپنی عقل کا تابع ہو جائے، شعور سے عقل سے کام لے، جذبات کو پس پش ڈال دے، اس کو ہم کہتے ہیں آزاد فکر، اس کو ہم کہتے ہیں آزاد فکر۔ اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے حر، آزاد، اس کو ہم حر کہتے ہیں۔ اور اہل بیت کو ہم کہتے ہیں قائد الاحرار، آزاد انسانوں کے سردار، وہ آزاد انسانوں کے سردار۔ جب تک یہ صفت کسی قوم میں نہیں آئے گی وہ اچھا انتظار نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اچھے انتظار میں ہمیشہ قربانی دینی ہوتی ہے۔ اچھا انتظار پارٹ ٹائم نہیں ہوتا۔ میں آپ کو ایک صاف بات بتا دوں، یہ جو میں اور آپ کر رہے ہیں یہ پارٹ ٹائم ہے، یہ اچھے انتظار کی علامت نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، یہ خاص کر ایسے وقت میں رکھا گیا ہے کہ کسی کی جاب سے نہ ٹکرائے، دیکھیے نا۔ اور آپ میں سے بعض لوگ تو خیر ابھی اصولیے میں بھی ہیں، تو اس میں یہ تھا کہ خاص کر اسی لیے رکھا گیا ہے کہ آپ کی کسی کام سے نہ ٹکرائے، کسی مصروفیت سے نہ ٹکرائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قربانی کا معاملہ نہیں ہے، یہ قربانی کا معاملہ نہیں۔ ابھی اگر ہم نے اور آپ نے اس پہ اکتفا کرنا ہے تو عزیزان مطلب یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ بخدا عرض کر رہا ہوں، اگر میرے جیسا یہ سمجھے کہ میں یہ مجلس جو پڑھ رہا ہوں یہ اس پہ دلیل ہے کہ میں منتظر ہوں، سوائے نادانی کی کچھ نہیں، یہ نادانی۔ اس میں کون سی قربانی ہے؟ اس میں کون سا نفسانی خواہشات سے ٹکراؤ ہے؟ یہ زیادہ سے زیادہ ریمائنڈر ہے، یادآوری ہے کہ ابھی مقابلہ ہوگا۔ اچھا مقابلہ کب ہوگا؟ کچھ لوگوں نے مقابلہ اٹھا کے رکھا ہے ظہور کے بعد کے لیے۔ نہیں، مقابلہ ظہور کے بعد نہیں ہوگا، مقابلہ تو اصلی ظہور سے پہلے ہی ہوگا، اور یہاں سے باہر نکلتے ہی شروع ہو جائے گا، یہاں سے نکلتے ہی شروع ہوگا۔ تو آپ کو ہمیں اس طرح سوچنا پڑے گا۔ بس منتظر قوم کی پہلی خاصیت کیا ہوگی؟ آزاد فکری، خواہشات کے تابع نہیں ہے، جذبات کے اس انداز میں تابع نہیں ہے۔ جذبات کی اپنی ضرورت ہے، اس کو بیان کیا جا چکا ہے کہیں اور۔ عقل کے تابع ہیں، دلیل کے تابع ہیں، تنقیدی فکر رکھتے ہیں۔ قوم کی آزاد قوم کی فکری سطح پر ایک اور خاصیت تنقیدی فکر ہوتی ہے ان کے اندر۔ تنقیدی فکر ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تنقیدی فکر اس انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے، ہمارے پاس روایت میں کہا گیا ہے کہ علم، آپ اس کو عقل بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ علم اور عقل صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی حق اور باطل میں سے جانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، دانائی یہ نہیں ہے۔ یہ تو بہت سادہ سی بات ہے، حق یہاں ہے باطل یہاں ہے، کوئی پہچانے حق کہاں ہے؟ فرمایا یہ دانائی نہیں ہے۔ دانائی کیا ہے؟ دو برائیوں میں سے ڈھونڈے کہ کم کون سی ہے، یہ دانائی ہے۔ حق اور باطل دو علیحدہ علیحدہ کھڑے ہوں کربلا کے معرکے میں، کون احمق ہے جو کہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا، کہ اس کو دانائی کی ضرورت پڑے گی؟ اس میں کون سی دانائی چاہیے؟ ادھر نواز رسول ہے، ادھر بنی امیہ کا پوت ہے، اس میں کون سی دانائی چاہیے؟ اگر دانائی دیکھنی ہے تو وہاں پہ آ کے دیکھو کہ جب یہ سمجھ میں نہیں آتا اب کیا ہوگا، ہاں اب کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور اب معرکہ سامنے ہے، اب بتاؤ اب کیا ہوگا۔
صحیح ہے. کوئی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے ہیں ان کی بھی اسلام کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں. صحیح, یہاں پہ دانائی ہے, دانائی یہاں پہ کام آئے گی. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے دانائی یہاں پہ کام آئے گی. اب آپ غیبت میں ہیں نا, اور ہر آدمی ایک نعرہ لگا رہا ہے, یہ بتاؤ کون سے میں برائی کم ہے؟ یہ بتاؤ. کیوں؟ حق کے مطلق تو کوئی بھی نہیں ہے, ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے. مشکل یہاں پر ہے, لوگوں کے پاس اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ حق اور باطل کو پہچانے. اتنی طاقت بہت مشکل سے آتی ہے. دو برائیوں میں یہ پہچان لیں کون سی بہتر ہے, کون سی بہتر. اس کو ہم کہتے ہیں تنقیدی فکر. قوم کے پاس تنقیدی فکر ہونی چاہیے. قوم تنقیدی فکر رکھی ہوگی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا کہ اس کو یہ سمجھ میں آئے گا اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے, اس وقت دین کا تقاضا کیا ہے. اچھا, اگر یہ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ یہ نہیں ہوا تو جنگ صفین کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہوتا رہے گا, ہوتا رہے گا. لوگ قرآن سے کھیلتے رہیں گے, قوم بھی اس کھیل میں شامل ہوتی رہے گی. انصافاً کہ ایسا نہیں ہو رہا ہے. اگر ایسا نہ ہو رہا ہوتا تو یہ سارے دین کے نام پر جو ظالم و جابر حکومتیں بنائے بیٹھے ہیں, ان کی حکومتیں چلنی تھیں کیا؟ یہ کیسے حکومتیں بنائے بیٹھے ہیں؟ یہ قرآن نیزوں پہ لٹکا کے تو بیٹھے ہیں, ورنہ کیسے ہوتا؟ دور نہ جائیے, نزدیک رہیے. یہ جو ہمارے اپنے اندر بہت سارے لوگ, جس پہ ہمارے برادر محترم نے بھی اشارہ کیا کہ سید الشہداء کے خون سے کھیل رہے ہیں, یہ بھی تنقیدی فکر نہ ہونے کی وجہ سے ہے نا. اگر تنقیدی فکر ہوتی تو یہ ہوتا. ہم سب کو معلوم ہے, ہاں نہیں ہو سکتا تھا. کیوں؟ تو پھر کیوں ہو گیا؟ کیوں ہو گیا ایسا؟ اس لیے ہوا کہ تنقیدی فکر نہیں ہے. لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جان سکیں کتنا حصہ صحیح ہے کتنا حصہ غلط ہے. اتنی طاقت نہیں ہے. اور اگر آپ کو اس کو اور تفصیل سے دیکھنا ہو, جس کا وقت اب نہیں ہے ہمارے پاس, تو خطبہ نمبر 50 نہج البلاغہ میں اس کو ضرور مطالعہ فرما لیجیے گا. اور میں آپ کی خدمت میں سکون سے یہاں پر ممبر پہ بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں, میرے اسٹیٹسٹکس کے مطابق, نان سائنٹیفک اسٹیٹسٹکس کے مطابق, آپ میں سے 90% نے نہیں پڑھنا ہے. ہاں, میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں. اور بہت معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, آپ اگلی دفعہ مجھے نہ بلائیے گا. جو زیادہ بول رہے ہیں انہوں نے ہرگز نہیں پڑھنا ہے. بہت معذرت کے ساتھ. کبھی ہم لوگ کہتے ہیں 10 بستہ اور ہاتھ باندھتے نہیں ہیں, لیکن ابھی میں ہاتھ بھی باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے معذرت کے لیے, کہ معمولاً ایسے ہی ہوتا ہے. چونکہ میں نے اندازہ یہ لگایا ہے کہ جو لوگ دین کی راہ میں سنجیدہ ہیں انہیں بولنے کی عادت کم ہے, وہ بہت سکون سے اپنا کام کرنا جانتے ہیں. آپ کو اور ہمیں خدا وقت کے امام کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج.